السلام علیکم۔ آج کی سٹوری اسلام آباد کے مارکلا ہلز پہ جانے والے کچھ لوگوں کے بارے میں ہے۔ ایک شام عائشہ اور اس کے دوستوں نے اسلام آباد کے جنگل میں کیمپنگ کا منصوبہ بنایا۔ وہ سب بہت خوش تھے کیونکہ یہ ایک بہت زیادہ ٹائم کے بعد ایک ساتھ ملنے کا موقع تھا۔ سب نے کھانا پکانے، کہانیاں سنانے اور چاندنی رات کا لطف اٹھانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ درختوں کی چھاؤں میں چاند کی روشنی چھن جاتی تھی اور رات کی خاموشی میں صرف پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ دوستوں نے ایک جگہ آگ جلا کر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ نے جھلمل کرتے آگ کے گرد اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کہانیاں سنانے کا آغاز کیا۔ چند گھنٹوں کے بعد ایک دوست نے کہا، کیا تم نے کبھی سنا ہے کہ یہاں کے جنگل میں ایک بھوت ہے؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب افسانے ہیں، بھوت کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مزید کہا، یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھوت کی روح ہر رات نکلتی ہے، جو کوئی بھی اسے دیکھ لیتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس خاموش فضا میں ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، لیکن عائشہ نے ہنستے ہوئے کہا، چلو ہم کوئی اور کہانی سنائیں۔ مگر دل میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہونے لگی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور چاند کی روشنی میں درختوں کے سائے اور زیادہ ڈراؤنے لگنے لگے تھے۔ اچانک آگ کے شعلے کمزور ہونے لگے اور ایک سرد ہوا چلنے لگی۔ دوستوں نے اپنے گرد دیکھنا شروع کیا جیسے انہوں نے کچھ محسوس کیا ہو۔ عائشہ نے کہا، کیا تم نے محسوس کیا؟ لیکن باقی سب خاموش تھے۔ اسی لمحے ایک سایہ درختوں کے درمیان سے گزرا۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، وہ کیا ہے؟ سب نے غور سے دیکھا لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کو لگا کہ یہ صرف اس کا وہم ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ دوبارہ اپنی کہانیوں میں مشغول ہوئے، ایک عجیب سا احساس ان کے دلوں میں گھر کرنے لگا۔ پھر اچانک وہ سایہ دوبارہ نظر آیا۔ یہ اب قریب تھا اور ایک خوفناک آواز میں بولا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سب دوست خوف کے مارے اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ یہ سایہ انسانی شکل نہیں رکھتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ۔ ایک دوست نے ہمت کر کے کہا کہ ہم صرف کیمپنگ کر رہے ہیں، لیکن سایہ مزید قریب آیا اور اس کی آواز مزید گہری ہو گئی۔ اس نے کہا، تمہاری جگہ یہاں نہیں ہے۔ عائشہ اور اس کے دوستوں کی آنکھوں میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ سایہ اچانک غائب ہو گیا اور جنگل میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا لیکن سب کے چہرے پر خوف کی جھلک تھی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ فوراً وہاں سے نکل جائیں، مگر جیسے ہی وہ جنگل کی طرف بڑھنے لگے، انہیں محسوس ہوا کہ راستے کی سمت بدل رہی ہے۔ ہر قدم کے ساتھ جنگل ان کے لیے اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ عائشہ کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ ہمیں علی کو تلاش کرنا چاہیے، اس نے کہا۔ لیکن جب انہوں نے علی کو دیکھا تو وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ عائشہ نے چلا کر علی کو پکارا، لیکن علی صرف مسکراہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھتا رہا، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ باقی دوستوں نے ہمت کی اور علی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے قریب پہنچے، ایک زوردار ہوا چلی اور سب کو گھسیٹنے لگی۔ ہر کوئی خوف کے مارے چیخنے لگا، بھاگو، جنگل چھوڑ دو، عائشہ نے زور سے کہا۔ لیکن راستے میں درختوں کے سائے مزید گھنے ہو گئے تھے۔ وہ سب بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ رہے تھے، لیکن جنگل کی پیچیدگیوں نے انہیں گمراہ کر دیا۔ چند لمحے بعد وہ ایک جگہ رک گئے، جہاں ایک پرانا درخت تھا جس کی جڑیں زمین میں گہرائی تک گئی تھیں۔ وہاں عائشہ نے ایک عجیب چیز دیکھی، ایک چھوٹا سا درخت کا ٹکڑا جس پر کچھ عجیب اور ڈراؤنا نقش بنا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ دوستوں نے قریب جا کر دیکھا، یہ تو شاید اس بھوت کا نشان ہے۔ ایک دوست نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جہاں لوگوں نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، لیکن وہ ان کو جھپک کر کہنے لگی،
ہمیں اب واپس جانا ہوگا۔ لیکن پھر اچانک علی کا غائب ہونا مزید خوفناک لگنے لگا۔ عائشہ نے کہا ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ دوستوں نے ہمت کی اور دوبارہ علی کا نام لے کر پکارنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے جنگل میں ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک علی کی آواز سنائی دی، یہاں ہوں، یہاں آؤ۔ لیکن آواز عجیب تھی، جیسے وہ کسی اور دنیا سے آ رہی ہو۔ عائشہ نے ڈرتے ہوئے کہا، علی کہاں ہو؟ سایہ دوبارہ سامنے آیا اور اس بار اس کا چہرہ زیادہ واضح تھا۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھایا اور کہا، یہاں آؤ، تمہیں دکھاؤں گا تمہاری قسمت کیا ہے۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر کھولیں تو دیکھا کہ وہ جنگل کی ایک عجیب جگہ پر ہیں۔ وہاں ایک پرانی خستہ حال جھونپڑی تھی، جس کے باہر ایک بڑا کتبہ لگا ہوا تھا، جس پر لکھا تھا، محبت اور خوف کا گھر۔ دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور عائشہ نے کہا، ہمیں اس جھونپڑی میں جانا چاہیے، شاید یہاں علی ہو۔ جب وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر جانے پر انہیں ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ جھونپڑی کے اندر جگہ جگہ پرانے ساز و سامان بکھرے ہوئے تھے اور دیواروں پر خوفناک تصاویر تھیں۔ عائشہ نے ایک تصویر کو قریب سے دیکھا جس میں ایک شخص کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہ چہرہ علی سے ملتا جلتا تھا، لیکن اس کی آنکھیں عجیب تھیں۔ اس نے خوفزدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ دوستوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایک دوست نے کہا، یہ ہمیں یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ اسی لمحے جنگل کے باہر سے ایک خوفناک آواز سنائی دی، تم نے ہمیں جگایا ہے۔ عائشہ اور اس کے دوستوں نے فوراً جھونپڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ وہ سب ایک کونے میں سمٹ گئے اور دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ایک دوست نے کہا، ہمیں بھاگنا ہوگا۔ انہوں نے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا، لیکن وہ کھلنے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پھر اچانک سایہ دوبارہ سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چمک تھی۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ عائشہ نے بہادری سے کہا، ہمیں واپس جانا ہے، ہمیں علی کو تلاش کرنا ہے۔ سایہ ہنسا اور کہا، تم نے علی کو پایا ہے، لیکن وہ اب تمہارا نہیں رہا، وہ میرے ساتھ جا چکا ہے۔ عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ پھر اچانک جھونپڑی کا دروازہ کھل گیا۔ وہ سب باہر کی طرف دوڑے، لیکن جنگل کی رات کی تاریکی میں راستہ کھو بیٹھے۔ ہر طرف سیاہی چھائی ہوئی تھی اور وہ کبھی بھی اپنے راستے پر نہیں جا پا رہے تھے۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ ان کے درمیان ایک خالی جگہ بڑھ رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسے لگا جیسے وہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ پھر ایک لمحے میں اس کا دل دھڑکا جب اس نے دیکھا کہ اس کے دوستوں میں سے کوئی غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا، ہمیں علی کو تلاش کرنا ہے۔ عائشہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے باقی دوستوں کی طرف دیکھا۔ وہ سب گھبرائے ہوئے تھے، لیکن انہیں علی کا نام بار بار لینا پڑا۔ ہمیں علی کو تلاش کرنا ہے، عائشہ نے کہا، مگر ایک لمحے میں محسوس ہوا کہ وہ اپنے دوستوں کے بیچ میں نہیں، بلکہ اکیلی کھڑی ہے۔ اس نے مایوسی کے عالم میں پوچھا، کہاں ہے وہ؟ ایک دوست حسان بولا، ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا، شاید وہ ابھی بھی جنگل میں ہے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، انہیں جنگل کی گہرائی میں ایک اور خوفناک آواز سنائی دی، تم یہاں ہو اور تم کبھی واپس نہیں جا پاؤ گے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ انہیں فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک گروپ میں رہیں گے اور علی کی تلاش جاری رکھیں گے۔ وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا کی سردی بڑھتی گئی اور درختوں کی شاخیں انہیں جیسے روکنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ کچھ لمحے پہلے وہ جو مزاحیہ کہانیاں سنا رہے تھے، اب سب کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک کھلی جگہ ملی۔ وہاں ایک پرانا کتبہ جس پر لکھا تھا، محبت اور خوف کا گھر۔ عائشہ کی آنکھیں اس پر لگی رہیں۔ یہی وہ جگہ ہے، اس نے کہا۔ جب وہ اندر گئے تو ایک عجیب سی خوشبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اندر ایک تاریک کمرہ تھا اور دیواروں پر خوفناک تصویریں لگی ہوئی تھیں۔
وہاں ایک چمکدار سی چیز بھی تھی جو علی کی طرح نظر آ رہی تھی، لیکن وہ سب خوف کے مارے آگے بڑھنے سے کتراتے رہے۔ حسان نے کہا ہمیں کچھ کرنا ہوگا، یہاں کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ عائشہ نے اپنی ہمت باندھی اور آگے بڑھ کر ایک تصویر کو غور سے دیکھا۔ وہ ایک انسانی شکل کی تصویر تھی جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سوچا یہ کوئی جال ہے۔ اسی لمحے ایک اور خوفناک آواز سنائی دی، تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیا جائے گا۔ وہ سب فوراً پیچھے ہٹے اور عائشہ نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ وہ علی کو ضرور تلاش کرے گی۔ ایک لمحے کے لیے انہیں احساس ہوا کہ وہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ خوف کی لہر ان کے دلوں میں اترنے لگی۔ عائشہ نے کہا ہمیں ایک جگہ اکٹھا رہنا چاہیے، اور سب نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر واپس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں انہیں ایک عجیب سا سرگوشی سنائی دی، آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ یہاں کیا ہے۔ عائشہ نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے کہا نہیں، ہم نے علی کو تلاش کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے انہیں ایک جگہ دکھائی دی جہاں ایک چھوٹا سا پینے کا چشمہ تھا۔ عائشہ نے سوچا کہ شاید یہ ان کی مدد کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ قریب گئے انہیں محسوس ہوا کہ پانی میں ایک سایہ ہے جو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، حسان نے کہا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو جنگل میں ایک شدید طوفان اٹھنے لگا۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوفناک کیفیت چھائی ہوئی تھی، اور بارش کی بوندیں جیسے کوئی کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ انہیں کچھ کرنا ہوگا ورنہ وہ علی کو کبھی نہیں پا سکیں گے۔ وہ ایک جگہ رک گئی، اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے سوچا ہمیں بھوت کا سامنا کرنا ہوگا۔ پھر اچانک جنگل میں ایک اور عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ ایک جھلملاتی روشنی ان کے سامنے نمودار ہوئی اور علی کی آواز سنائی دی، عائشہ میری مدد کرو۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر کھولیں تو دیکھا کہ علی ایک درخت کے نیچے کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی وہ علی کے قریب پہنچی، سایہ پھر سامنے آیا۔ وہ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، وہ اب تمہارا نہیں رہا۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر سائے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جنگل میں روشنی چمک اٹھی۔ سایہ پیچھے ہٹنے لگا، جیسے کوئی طاقت اسے روک رہی ہو۔ عائشہ نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور باقی دوستوں نے بھی انہیں تھام لیا۔ ہمیں مل کر لڑنا ہوگا، اس نے کہا۔ جنگل میں ایک زوردار آواز گونجی۔ اس نے کہا تم نہیں جا سکتے، لیکن عائشہ نے ایک بار پھر ہمت کی اور کہا ہمیں اپنی دوستی کی طاقت پر یقین ہے۔ آخری لمحے میں وہ سب ایک ساتھ آگے بڑھنے لگے اور اچانک ساری تاریکی ہٹنے لگی۔ سایہ ایک کونے میں جا کر غائب ہو گیا اور جنگل کی ہوا میں خوشبو پھیل گئی۔ جب وہ باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے تو عائشہ نے پلٹ کر دیکھا۔ جنگل کی خاموشی اب ایک سکون بھری ہوئی خاموشی میں بدل چکی ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن علی اب ان کے ساتھ تھا۔ عائشہ نے کہا ہمیں نکلنا ہوگا، اور وہ سب مل کر جنگل کے باہر کی طرف بڑھنے لگے۔ جب وہ جنگل سے باہر نکلے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک خوفناک تجربے سے گزر چکے ہیں۔ عائشہ نے کہا ہمیں دوبارہ کبھی یہاں نہیں آنا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تجربہ انہیں ہمیشہ یاد رہے گا، اور وہ کبھی بھی اس رات کی خاموشی کو بھول نہیں پائیں گے۔ جنگل کے خوفناک راز ان کے دلوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔